سبسکرائب کریں ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، آپ کو ہمارے لیٹسٹ مزید ویڈیو ملتی رہیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیچ رمضان میں اعتکاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لیلۃ القدر دیکھی تھی لیکن اب یاد نہیں رہی، اس لیے تم لوگ رمضان کے آخر عشرے میں تلاش کرو، ان تاریخوں میں تلاش کرو جو طاق ہو، یعنی 21، 23، 25، 27 کی رات میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیچ رمضان میں اعتکاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لیلۃ القدر دیکھی تھی لیکن اب یاد نہیں رہی، اس لیے تم لوگ رمضان کے آخر عشرے میں تلاش کرو، ان تاریخوں میں تلاش کرو جو طاق ہو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 کی رات میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار پر صدقہ فطر واجب کیا ہے تاکہ روزوں کی حالت میں اس نے جو کچھ بےہودائی یا غیبت وغیرہ کی ہو اس کا کفارہ ہو جائے۔ اگر یہ شخص عید کی نماز سے پہلے صدقہ ادا کرے گا تو یہ اس کے لیے نہایت ثواب اور زکوٰۃ کی طرح ہوگا، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا اور صدقوں کی طرح یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا وہ آدمی ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ حضرت رفاعہ زہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس آدمی کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سچے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر اپنے اعمال کو ٹھیک رکھتا ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی 5 باتیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں، اس کی موت کا وقت، اس کا رزق، اس کی عمر، اچھے نصیب والا یا برے نصیب والا۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، انہوں نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ نمبر 2 مرنے پر ایمان لائے، نمبر 3 مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے، نمبر 4 تقدیر پر ایمان لائے۔ حضرت ابو حفصہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، تم کو حقیقی ایمان کی لذت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس کا یقین نہ کر لو کہ جو تمہیں پیش آتا ہے تم اس سے کسی طرح چھوٹ نہیں سکتے تھے، اور کچھ تمہیں پیش نہیں آیا وہ تم پر ہی آ نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے، پھر اس کو حکم دیا، لکھ۔ اس نے کہا،
پروردگار کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا قیامت تک جس چیز کے لیے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی اس یقین کے علاوہ دوسرے کسی یقین پر مرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامات کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا ڈر نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا رہا۔ تیسرا وہ آدمی جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ان پر اگلے پچھلے سب لوگ رش کریں گے۔ ایک وہ آدمی جو دن رات کی 5 نمازوں کے لیے اذان دیا کرتا تھا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے لوگوں کی امامت کی اور تیسرا وہ آدمی اس سے راضی رہے۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ان پر اگلے پچھلے سب لوگ رش کریں گے۔ ایک وہ آدمی جو دن رات کی 5 نمازوں کے لیے اذان دیا کرتا تھا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے لوگوں کی امامت کی اور وہ اس سے راضی رہے۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو روحا کے مقام تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قنطار 12,000 اوقیہ کا ہوتا ہے، ہر اوقیہ زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اوپر ہی رہ جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی چلنے پھرنے والی ایک جماعت ہے جو ذکر کے حلقوں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جب وہ ذکر کے حلقوں کے پاس آتی ہے اور ان کو گھیر لیتی ہے تو اپنا ایک قاصد پیغام دے کر اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان پر بھیجتی ہے۔ وہ ان سب کی طرف سے کہتا ہے ہمارے رب ہم آپ کے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو آپ کی نعمتوں قرآن ایمان اسلام کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں اور اپنی آخرت اور دنیا کی بھلائی آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے کہتے ہیں ہمارے رب ان کے ساتھ ساتھ ایک گناہگار بندہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان سب کو میری رحمت سے ڈھانپ دو، کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی مجلس ہے ان میں بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھو، عربوں سے دل سے محبت کرو، اور عیب تم میں موجود ہے وہ تم میں دوسرے پر تعین و تشنیع کرنے سے روک دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، میں نے وہاں کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے کہا یہاں کون ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہاں حارث بن نعمان ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری ماں کو مشرکہ تھی، مکہ سے سفر کر کے میرے پاس مدینہ آئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا اور پوچھا، میری ماں آئی ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔